حماقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان بندوں کی دو خصوصیتیں اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ایک ان کو خوف نہیں ہوتا ہے اور دوسرا غم نہیں ہوتا ہے۔ تو اصل عربی عبارت کے حساب سے لا آ گیا تو وہاں پر لا خوف آنا چاہیے تھا، لیکن لا خوف یعنی نکرہ ڈالا گیا۔ یہ ایک عربی کی اصطلاح میں ہے، عربی معاملات ہے۔ تو لا خوف سے مراد کیا ہے؟ تو انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ اور پھر اور ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، من الخوف والجوع، کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اللہ تعالیٰ امتحان لے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُم خوف سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ تمہارے اموال سے، تمہارے نفس سے، ایسا اللہ تعالیٰ تم سے امتحان لے گا، تو ویسے خوف سے بھی آزمائش میں ڈالے گا۔ تو خوف کسے کہتے ہیں؟ تو ڈرنے کو۔ تو کیا اس آیت مبارکہ میں جو کہا گیا ہے کہ لا خوفن، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں خوف نہیں ہوتا ہے، تو کیا انہیں اللہ کا بھی خوف نہیں ہوتا ہے؟ لا خوفن کے معنی کیا انہیں خوف نہیں ہوتا ہے، تو کیا انہیں کسی اور چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے؟ جیسا اللہ کا بھی خوف نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک کافر، فاسق، ایک گناہ گار جب گناہ کرتا ہے تو اسے اللہ کا خوف نہیں ہوتا۔ جسے اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے وہ فاسق، گناہ گار ہے، بدکار ہے۔ تو یہاں تو اللہ کے ولیوں کے شان کے بارے میں بتایا، تو کہا گیا ہے کہ لا خوفہ اسی لیے تو نہیں کہا گیا۔ اگر لا خوفہ کہہ دیا جاتا تو اسے کوئی خوف نہیں، نہ تو انسان کا، نہ تو مال کے نقصان کا، نہ تو جان کے نقصان کا، نہ تو اللہ کا خوف نہیں، یہ معنی ہوتے تھے۔ لیکن لا خوف اگر ڈالا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکیرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں دنیاوی نقصانات کا یا اپنے آرام کا یا کسی کے حملے کا کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر صرف ایک خوف ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا خوف۔ نکیرہ ڈالا ہی اس لیے گیا ہے، کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ انسان کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خوف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ڈر اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ تو گویا کہ دل جو بنایا گیا، انسان کو جو اللہ تعالیٰ بنایا گیا، کوئی نہ کوئی خوف اس کے ساتھ لگا ہوا رہتا ہے۔ تو لا خوف کے معنی یہاں پر یہ بتائے گئے ہیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا دل اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اتنا بھرا ہوا رہتا ہے کہ دوسرے کے لیے جگہ ہی نہیں رہتی، دوسرے کے لیے وہ دوسرے سے ڈرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں رہتی، جگہ ہی نہیں رہتی ان کے دل میں، ان کے اندر جو ہے دوسرے سے ڈرنے کی۔ اسی لیے کہا گیا کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ انہیں خوف ہی نہیں ہوتا، یعنی دنیا کا خوف نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ ڈر اندر بیٹھا ہوا رہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے کیا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ تم اپنے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے، تمہارے اندر سے غیر اللہ کا ڈر نکال دیتا ہے، غیر اللہ کا ڈر نکال دیتا ہے، کیونکہ تمہیں بنایا ہی گیا ہے، بنایا ہی گیا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک بات کہ اب دوسری بات جو میں اور ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، آزمائش کرتا ہے، تو خوف سے بھی کرتا ہے، خوف سے، اموال سے، جان سے امتحان لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب ایک شخص ہے کوئی چیز کو، اپنی اہلیہ کو یا اپنے مال کو بہت زیادہ جو سو چاہتا ہے، تو جب اس سے اس کی فکر ہوتی ہے، اس کے بارے میں وہ توجہ دیتا ہے، اس کے بارے میں وہ اس کے اچھے کے بارے میں، اس کی بہتری کے بارے میں سوچتا ہے، جب اس کے لیے اس میں آزمائش ڈال دی جائے، کوئی مال کو بہت چاہتا ہے، کوئی اپنے اہلیہ کو زیادہ چاہتا ہے، تو اگر آزمائش میں ڈال دیا جائے تو وہاں پر جو خوف ہے وہ خوف سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ خوف سے کہ جو اس کے خوف ہے کہ بھئی میرا مال ہے ضائع نہ ہو جائے، میرا مال ہے کوئی چھین نہ لے، میرا مال ہے کوئی جیسے اس پر کوئی ہڑپ نہ لے سے۔ تو اب وہ خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس آزمائش میں ڈالتا ہے، اسی میں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ہاں اب کوئی ایسا ہے کہ مال تو ہے لیکن بے فکر ہے، مال ہے بے فکر، کوئی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی اپنی اہلیہ رہتی ہے، بے فکر رہتا ہے، تو وہ مال جانے سے اسے کوئی نقصان، کوئی غم نہیں ہوتا ہے، وہ مال کی اسے فکر ہی نہیں ہے۔ مال جیسا کہ کہتے ہیں نا کہ بھائی نواب زادے ہیں، اپنے محنت کا کمائی نہیں ہے، والد کی کمائی ہے، لہذا وہ خرچہ کر رہے ہیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، تو ان کو اگر کچھ چلا بھی جائے تو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ تو جو افسوس نہیں ہوتا ہے، تو جو چیز کا خوف تمہیں نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں تمہیں نہیں ڈالتا ہے۔ اگر تمہارے پاس مال ہے اور مال کا خوف نہیں ہے
مال کے جانے کا، اللہ کا ڈر خوف تم اپنے اندر بٹھا لیے ہو تو پھر تمہارے مال کے تعلق سے تمہارے آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا ہے۔ ویسے ہی اپنی جان ہے، اپنی جان کے بارے میں تمہیں خوف نہیں ہے کہ میری جان میں رہتا ہوں کہ مرتا ہوں کہ میں ایسا ہوتا ہوں، تو پھر اس میں آزمائش میں نہیں ڈالا جاتا۔ تو اللہ کا منشا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے کو اللہ انسان کو بنایا ہے اس میں ایک خوف کی ضرورت ہے، وہ خوف اگر اللہ کا رہا تو بس تمام خوفوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر رکھتا ہے۔ اگر نہیں، تم اللہ کا خوف جہاں رہنا تھا اس جگہ کو تم خالی چھوڑ دیے تو تمہارا مال کا تو بھی خوف آ جاتا ہے، یا نہیں تو بیوی کا، یا نہیں تو اپنے اولاد کا کچھ ایسا خوف اندیشہ آتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آیت مبارکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں پھر ان چیزوں سے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے مفسرین کرام کہ تم یہ جو تمہارے پاس چیزیں ہیں اللہ کی نعمت ہے، اس سے تم بے فکر ہونا چاہتے ہو، اس میں آزمائش میں پڑنا نہیں چاہتے ہو، تو تم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ لو، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو۔ یہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ ہاں، اب تمہارا معاملہ کہاں پر آتا ہے کہ اب تمہارا معاملہ یہ آتا ہے کہ اب تمہارا غم، تمہارا خوف یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں نماز پڑھا، نماز قبول ہوئی کہ نہیں، آزمائش میں ڈال رہا ہوں کہ اب تم نماز پڑھے ہیں تو نماز میں وسوسے آ رہے ہیں، یہ خوف ہے۔ اب تم جیسے طہارت لی ہے، طہارت میری پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ خوف آ رہا ہے۔ یہ خوف، وہ خوف سے جب تم اللہ کا ڈر اپنے اندر لا لے تو یہ خوف جو ہے، تو کوئی نہ کوئی خوف تو انسان کے پاس رہنا ہی ہے۔ تو یہ خوف وہ ہے جو تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، میری نماز پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، میری طہارت صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ جو ہے، یہ چیزیں جب تمہارے اندر آتی ہے تو تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے مال، تمہاری اولاد، تمہاری جان کا محافظ اللہ ہو جاتا ہے، تمہاری یہ چیزوں کا محافظ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ غم ہے، غم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا ہے۔ غم کس چیز کا نہیں ہوتا ہے؟ کسی چیز کے چلے جانے کا انہیں غم نہیں ہوتا ہے۔ تو کہا کیا گیا ہے کہ تم جس چیز کو جتنی اہمیت دو گے، جس چیز کو جتنی اہمیت دو گے، اگر وہ چیز تمہارے پاس سے چلی گئی تو اتنی ہی تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم اہمیت نہ دو گے، جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک صاحب ہے جن کی چپل ہے، سالوں سال سے چلا رہے تھے، وہ بہت خراب ہو گئی، ٹوٹ گئی، ہو گئی، اس کے بعد وہ چپل جیسا وہ چھوڑنے والے تھے کہیں چلے گئے، تو ان کے بولتے چلو بھائی بہت اچھا ہوگا، ایک نئی چپل تو پہن لے سکتے، تو وہ جانے کا غم نہیں ہے۔ اگر وہی چیز کو تم سنبھال کے رکھتے اس کے بعد وہ چوری ہو جاتی تو افسوس ہو جاتا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کا غم، اس کا خوف اپنے دل میں رکھو گے تو اللہ کا خوف کے لیے جگہ نہیں رہے گی، تو وہ ہر چیزوں سے تم آزمائش میں آ جاؤ گے۔ اگر نہیں، تم یہ تمام چیزوں سے دل کو پاک کر لو، اللہ کا ڈر بٹھا لو، اللہ تمہاری ہر چیز کا محافظ ہو جائے گا۔ اب جب تمہارا خیال، تمہاری سوچ ایسے اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے گا تو تمہارے درجات خود بخود بلند ہوتے جائیں گے۔ تو اسی لیے دل ہمارا جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کے لیے، جس کا نام قرآن مجید کے ذریعے سے کہا گیا ہے کہ تقویٰ، وہ تقویٰ وہ چیز ہے جس سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور پھر تقویٰ وہ چیز ہے، خوف کا دوسرا نام تقویٰ ہی ہے۔ تو تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ وہ چیز ہے جس کے پاس تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر لا دیتا ہے۔ کیونکہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ہدی للمتقین، جو متقین ہیں، تقوی والے ہیں، انہی کے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اور پھر ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ تو اللہ کا اعلان ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ خود بخود تمہیں سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔